ارے بھائی آج کا کلائمیٹ ساتھ نہیں دے رہا بھائی، بارش نے بہت بھگا دیا یا ربی۔ چپل کہاں ہے بھائی؟ ادھر ہے ادھر۔ عجب ہے بھائی، بارش آ گئی بھائی، دوبارہ جانا پڑے گا اپنے جھوپڑے میں بھاگتے بھاگتے، ورنہ بھیگ جاتا بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو بیٹھے بیٹھے یہاں پہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، ذکر کی فضیلت کھول دیتے ہیں، بعد میں اپلوڈ کر دیں گے پھر انشاءاللہ۔ بہت حسین اور بہت دلکش نظارہ ہے، دیکھ لیجئے بھائی اللہ نے کیسی جب دنیا ہی میں اتنے حسین اور خوبصورت منظر بنائے ہیں تو تصور بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ بھائی جنت کا کیا معاملہ ہوگا، ہے نا۔ عجیب ایک سکون اور راحت ملتی ہے یہاں پہ آنے کے بعد، لیکن اللہ کی قسم بظاہر یہ صرف وقتی طور پہ، اصل جو سکون اور راحت وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ میرے یہاں پہ ہی پانی مار رہا بھائی، خیر کوئی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے تو سوکھ لے۔ ہاں بھائی یہ سیفٹی ہے جگہ، یہاں پہ گھستے تھوڑا، ہے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے بھائی۔ دیکھیں وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کی عمر تھی 95 یا 90 کم و بیش، حدیث کا مفہوم دکھا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ صحابی اپنے ہاتھوں میں عصا لے کے آئے اور مسجد میں انٹر ہو گئے۔ تو سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس طرح بیٹھتے تھے، اتنی عاجزی سے کہ دو زانو بیٹھنے کے، ان کے سر پہ اگر پرندے بیٹھ جاوے تب بھی وہ اڑیں گے نہیں، ایسے اتنے عاجز بن کے بیٹھنے کے، طالب علم بن کے۔ تو صحابہ کا یہی معمول تھا کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے نا، تو آٹومیٹک جو ہے نا ان کے دل کرنے کے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ان کے دل کرنے کے بھائی، مجھے اور آپ کو زبان سے کرنا پڑتا، لیکن اللہ کی قسم صحابہ کا وہ ایمان کا مقام اور وہ ایمان کا مرتبہ اور درجہ تھا کہ ان کے ذکر ہے نا وہ دل کرنے کے۔ اور ابھی بھی بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں، جن کے ذکر ہے نا دل بھی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کے لیے بھائی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ صحابی مسجد میں جیسے ہی انٹر ہو گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ راستہ دیجیے، اور جیسے ہی وہ قریب آ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود سے سلام کیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کا معمول تھا کہ سامنے والے کو جو ہے وہ سلام کو موقع ہی نہیں دینے کے، راستے سے چلتے چلتے اگرچہ بچے نظر آنے کے تب بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سلام کرنے کے۔ سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ آئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ وقت نماز کا تو کوئی ہے نہیں، آپ اس وقت کیوں مسجد میں تشریف لائے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ میرا حساب نہ لے، میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، سال کی زکوٰۃ یہ پوری نکالتا ہوں، اور اللہ کے حقوق جو ہے نا وہ پورے ادا کرتا ہوں، اور نمبر 4 فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے سچی محبت کرتا۔ اب بتائیں یہ 4 چیزیں ایک اللہ کے بندے کو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیسے صحابہ کا ایمان تھا، کیسے وہ اللہ کی محبت اور اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اللہ میرا حساب کتاب ہی کوئی نہ لے، اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا حساب کتاب کوئی نہ لے، آپ کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہے نا رات کی آخر پہلو ہوتا ہے نا تہجد کا وقت، اس وقت جو ہے نا وہ اٹھ جائے اور 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، تاکہ کیا ہے بولو بسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں لازم سی بات ہے، اگر کبھی میرے اور آپ کے سامنے کوئی اللہ والا ہم جس کے پاس جائے، جن کی صحبت میں بیٹھے، اور وہ ہم سے پوچھے کہ بھائی پڑھ لو گے تہجد، تو ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، فتقے میں ہاتھ اٹھائیں گے، کریں گے کہ جی حضرت ہم پڑھ لیں گے، حالانکہ پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہوں گی،
پھر بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیں گے۔ وہ تو صحابی تھے بھائی، صحابی سچے تھے، انہوں نے فوراً منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ میری عمر کم و بیش 90 یا 95 کی ہے، اس وقت وہ رات میں اٹھنا اور پانی کا انتظام کرنا، اور پھر وہ دیا جو ہے نا، اس وقت چراغ جلانا پڑتے تھے، لائٹ تو تھی نہیں، وہ پھر چراغ جلانا اور مسواک کرنا مجھ سے نہیں ہوگا، صاف صاف منع کر دیا، کوئی اور چیز بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھیں آپ جو ہے نا سال کی زکوٰۃ تو پوری نکالتے ہی ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ مدینہ کے غریب، یتیم، مسکین جو بیوائے ہیں نا، ان کے اوپر صدقے کا مال خرچ کرے تو اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جو شیطان ہے نا، شیطان وہ کہتا ہے کہ جو عبادت گزار ہو، رات کا تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والا، لیکن بخل ہے، بخل، وہ پیسے خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، تو مجھے اس کا کوئی ٹینشن نہیں بولتے، مجھے یقین ہے کہ اس کا بخل اسے جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے کے جاوے گا۔ لیکن ایک بندہ جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ نفل عبادت کوئی نہیں کرتا، لیکن سخی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا جو سخاوت ہے نا، سخاوت اسے ایک دن ضرور جنت میں لے کے جاوے گی، کیونکہ سخاوت ہے نا، سخاوت کا درخت جو ہے وہ جنت میں ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں ہے۔ جو اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ انسان ہے نا، انسان مرنے کے بعد اللہ سے کیوں یہ کہا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، کہیں گا کہ اللہ میں اپنا مال خرچ کروں، صدقہ کروں، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے بھائی۔ اور بخل جو ہے نا، کنجوس، وہ پھر وہ کنجوسی کی وجہ سے بھائی جہنم میں چلا جائے گا، ہے نا۔ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب، اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہوتا، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سخی بنا۔ اب ایسا نہیں کہ کروڑوں اور اربوں روپے آئیں گے میرے پاس تبھی میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں۔ آپ بھلے سے دن میں 100 روپے کماتے ہو تو اس میں سے بھائی 1 روپے اللہ کے لیے خرچ کر دیجئے۔ آج ہی حدیث گزری صبح میں فجر میں کہ وہ فرشتے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ جو صبح میں جو تیرے نام پہ خرچ کرتے ہیں نا ان کو تو مزید عطا فرما، اور جو اپنے مال کو روکتے رکھتے ہیں نا ان کے مال کو ضائع کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ خیر بات کہاں چلی تھی بھائی اپنی، کہ مدینہ کے غریب، یتیم اور مسکینوں پہ کیا ہے، اللہ کے نام سے مال خرچ کرو، صدقہ کرو، صدقہ اور خیرات کے ذریعے۔ اب لازم سی بات ہے، انسان کے دل میں اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے بھائی، کیونکہ 95 یا 90 سال کی عمر ہے کم و بیش، تو انسان کی ضرورت کی چیزیں رہتی ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے دل کے اوپر بوجھ آتا ہے مال خرچ کرنے کے لیے، کوئی اور چیز رہیں گی تو بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنی گردن کو جھکا لیا، پھر اٹھا لیا اور فرمایا کہ آخری چیز بتا رہا ہوں، کر لو گے نا؟ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پہلے بتا دیجئے اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا سا مسکرائے، ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے کہ جب میرے نبی رونے کے تو وہ بھی رونے کے، اور جب مسکرانے کے تو وہ بھی مسکرانے کے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں روتے؟ تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا، بس میرے نبی رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ ایسی محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے سے ایسی گزرے کہ جس میں ہمارے نبی مسکرا رہے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھل جاوے، خوش ہو جاوے، اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی کوئی ایسی وعید ہمارے سامنے آئے کہ جہاں پہ ڈرانے والی ہو، تو ہمارے دل جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ کے نبی کی محبت میں اور ان کی امت کے غم میں تڑپ جاوے، ہے نا۔ تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری اور آخری بات بتا رہا ہوں، کر لوں گے؟ تو انہوں نے پوچھا پہلے بتا دیجئے۔ تو پھر میرے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، ہر وقت جو ہے نا
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھو، اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے کہ اس میں تو نہ تہجد پڑھنے کی تکلیف ہے، نہ مال خرچ کرنے کا کوئی تکلیف ہے، بس صبح اور شام ہر وقت چلتے پھرتے کیا ہے، اللہ اللہ ہی تو کہنا ہے، بولتے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بولتے میں کر لوں گا۔ وہ اپنا عصا اٹھایا اور مسجد نبوی سے باہر نکلے، مجلس سے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلالی قسم کے تھے نا ماشاءاللہ صحابی، سر اللہ نے ان کے اوپر روب اور جلال رکھا تھا ان کے اندر، تو وہ سامنے ہی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو آپ نے کہی وہ میرے سمجھ کے باہر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ نے کہا ان سے کہ تہجد کی نماز پڑھ لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے کہا نمبر 2 کہ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تمہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا، میرے سمجھ کے باہر ہے یہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صرف یہ نہیں، قیامت تک کے آنے والا کوئی بھی میرا امتی اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہیں گی تو اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، ہے نا بھائی۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا بہت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بھائی اسے جو ہے نا وہ سیکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ انسان سائیکل نہیں چلا سکتا بغیر سیکھے، یہ سوئمنگ پول ہے، اس کے اندر کسی کو کہیں گے کہ بھائی آپ جمپ مار لو، اس کو تیرنے ہے نہیں بھائی، تو کیا تیر پائیں گا؟ ڈوب جائیں گا وہ، ہے نا۔ تو انسان کو ذکر بھی سیکھنا پڑے گا بھائی، کس سے سیکھوں گے؟ تو یہ اللہ کے نیک ولی رہتے ہیں نا، اللہ کے اہل اللہ، ولی کامل، جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آوے، جن کی باتوں سے ایمان تازہ ہو جاوے، جنہیں باقاعدہ اجازت خلافت ان کے شیخ نے دی ہو، تو وہ لوگ بیعت کراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرے، اللہ سے مانگے کہ اے رب کریم میرا جسمانی تو دسترخوان میرے گھر میں سجا دیتا، لیکن میرا روحانی دسترخوان جہاں کہیں بھی ہے مجھے وہاں پہ پہنچا دے۔ اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ آپ کو کسی ایسے ولی کامل سے ملا دے گا کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب پا سکو گے۔ جب تک اللہ کی قسم کسی اللہ کے نیک بندے کے ولی کامل کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ دے کے توبہ اور استغفار نہیں کرو گے تب تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جس طرح بنجر زمین جو ہے نا بارش کے برسنے سے، دیکھیں کیسا یہ سارا کا سارا ہرا بھرا ہو گیا، بارش کے برسنے سے ہری بھری ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے یہ بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں سے، ان کی حکمت سے اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا۔ تو تلاش کرے بھائی اللہ کے ولیوں کو اور بیعت ہو جائے۔ جب تک بیعت نہیں ہوں گے اللہ کی قسم ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے، سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن تم اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جب تک اس کے نفس کی اصلاح ہی نہیں ہوں گی تو کیسے بھائی وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بیعت ہو جاوے اور ذکر سیکھ لے، ذکر سیکھ کریں گے تو انشاءاللہ ذکر کے اندر اللہ کی قسم وہ اللہ نے حلاوت اور وہ لذت رکھی ہے کہ انسان اپنے اندر محسوس کرے گا۔ لوگ آئس کریم کھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھائی ٹیسٹ ہے، اس کے اندر حلاوت ہے۔ یہ اللہ کی قسم، یہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں نا، یہ 40 سال سنے ہوں گے آپ نے، بعض اکابرین ہمارے ایسے گزرے جنہوں نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی، ایسے ہی پڑھی۔ بھائی انسان سے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہے تو بھائی کنٹالتا ہو، بھائی کیا وہی سنت پڑھتے رہنے کا، بولتے بارہا
جب انسان کو جس چیز کی حلاوت اور جس چیز کی لذت مل جائے پھر اس میں مزہ آتا ہے بھائی. پھر اللہ کی قسم کسی آپ ولی کامل سے بیعت ہو جاؤں گے، جب دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاؤں گے تو آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا دعا مانگ کے، ایسے لگے گا کہ بس اللہ سے مانگتے ہی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذکر کی اتنی فضیلت ہے. وہ پھر انشاءاللہ بیت کا جو ہے نا، بیت کا میں پھر کبھی چیپٹر کھول دوں گا، ابھی وہ بہت زیادہ لمبی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی کنٹا لیں گے نہیں تو سننے کے لیے. تو بھائی ذکر کی پابندی کیسے کریں گے؟ ایک وہ حدیث کا مفہوم بتا دوں بھائی کہ جنت جو ہے نا، جنت کے کتنے بھائی 8 دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے ہیں 7 ہیں. تو دیکھیں بھائی اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کے غضب پہ حائل ہے. اللہ چاہتا تو جنت کے 8 دروازے ہیں تو جہنم کے 8 ہی بناتا، لیکن اللہ نے وہاں پہ بھی اپنی رحمت بتائی کہ میں نے جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے بنائے. تو ایک ذاکرین نام کا دروازہ ہے جس میں سے وہ لوگ ہنستے ہنستے اور مسکراتے ہوئے جائیں گے جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے. اور جنت جو ہے نا، جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جا کے انسان پچھتائے گا نہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں وہاں پہ بھی جا کے انسان پچھتائے گا. بولو کیوں؟ بولیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پچھتائے گا نہیں اور وہاں پہ بھی جا کے پچھتائے گا. وہ ایسا ہے بھائی کہ جب جنتی ہے نا، جنت میں جائے گا تو اس کے اوپر کے درجے والا بس کروٹ لے گا نا، ایسے کروٹ لے گا اس طرح، تو ایسی خوشبو اٹھے گی نا کہ وہ جنتی پھر اوپر کے جو ہے نا، جنتی نے کروٹ لی تو اس کی خوشبو سونگے گا تو وہ کہیں گا کہ فرشتوں سے ارے فلاں کون اوپر نبی ہے، کون صحابی ہے، کون ولی ہے، کون ابدال ہے، کون قطب ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ کوئی نبی نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ولی کامل نہیں، دنیا میں بس ایک مرتبہ تجھ سے زیادہ سبحان اللہ کہا تھا. تو اس وقت بڑا پچھتائے گا کہ کاش میں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی ہوتی. سمجھ رہے بھائی؟ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ بہت بڑی اللہ کا ذکر عبادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اگر کبھی اس کی لذت اور حلاوت مل جاوے نا تو اللہ کی قسم دنیا کو بھول جاوے. ٹھیک ہے بھائی، معذرت چاہوں میں تھوڑا بہک جاتا ہوں، بات کرنے لگ گیا کہ اللہ کے حکم سے پھر اللہ ہی نکالتا زبان سے. ایک بات ہے میں کہہ دوں آپ لوگوں سے، مجھے نا کچھ نہیں آتا، میں انگوٹھا چھاپ آدمی ہوں، واللہ عالم. میں اللہ سے کہتا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا. اعلان بھی ہوتا ہے نا میرا، کبھی وہ ہمارے یہاں پہ گشت ہوتا ہے تو اعلان بھی میرا طے ہوتا ہے تو میں روتا ہوں اور اللہ سے کہتا اللہ بہت اونچا کام ہے، اللہ تو تو جانتا مجھے کچھ نہیں آتا، میں کم علمی ہوں، اللہ میں تو سانس لینے کا بھی تیرا محتاج ہوں، پلک چھپکانے کا بھی تیرا محتاج ہوں، یہ انگلی ہلانے کا بھی تیرا محتاج، تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ یہ میرے ذمے عامر صاحب نے کام لگا دیا اور اللہ ان کے دل پہ بات تو نے ہی ڈالی، اب تو نے مجھے یہ اس کام کے لیے اللہ تو نے ہی مجھے چنا ہے، تو اللہ تو ہی میری مدد فرما دے، تیری مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر بیٹھ جاتا ہوں. پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ اس عاجز کی زبان سے بات نکالتا ہے. الحمدللہ جس طرح آپ لوگوں کو اللہ نے سننے کی طاقت دی آپ کے کانوں کو، ویسے ہی میرا بھی کوئی کمال نہیں بھائی، وہ اللہ ہی اس عاجز کی ناپاک زبان سے بات نکالتا ہے. تو بھائی ہے نا، انسان کو اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کون ہے کون نہیں. میں آپ کو بتا دوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بھائی، بس آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بنا لے. بڑی خواہش ہے کہ میں بھی نیک بندہ بن جاؤں، نفس اور شیطان کی غلامی سے اللہ بھی مجھے بھی کامل جو ہے نا وہ حفاظت فرماوے. ٹھیک ہے بھائی، دعا کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.